الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اور رہی بات دیوار کی، پس وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان دونوں کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ تیرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ جب وہ جوان ہو جاوے، جوانی کی عمر تک پہنچ جائے تو اپنا خزانہ نکال لے اپنے پروردگار کے کرم سے، اپنے پروردگار کی رحمت سے۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا، میں نے اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنے من سے نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے اس بات کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ محترم حضرات، درس قرآن کا سلسلہ اس نتیجے تک پہنچا ہے، اس مقام تک پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا سوال اور حضرت خضر کا اس کا جواب۔ خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ دیوار آپ نے ٹھیک کر دی تو آپ ان سے معاوضہ لے لیتے، اجرت لے لیتے، کچھ روپے لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا سامان ہو جاتا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میں نے کیوں یہ دیوار ٹھیک کی تھی، یہ دیوار کیوں میں نے صحیح کر دی، اس کو گرا کر گھاڑا مٹی سے اس کو پھر کیوں میں نے اس کو بنا دیا۔ تو فرمایا کہ شہر میں دو یتیم بچے رہتے تھے اور یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ ان کے گھر کی ایک دیوار جس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کے ماں باپ مر چکے تھے، یہ دیوار قریب تھی کہ گر جائے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ خزانے پر ٹوٹ پڑتے اور خزانہ لے جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے سونا اور چاندی تھا، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ بعض لوگوں نے تختیاں لکھی ہیں جس پر نصیحت لکھی ہوئی تھی۔ اگر تختیاں تھی تو جو نصیحت اس پر لکھی ہوئی تھی تو پھر لوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی نصیحت کی چیزیں چھپائی ہوئی ہو وہ تو باہر آ جاوے، وہ بہتر رہتا ہے۔ تو تختیاں تھی، یہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونا چاندی بھی تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی اور زمین کھل جاتی تو شہر والے اس کو لوٹ جاتے، کیونکہ یہ چھوٹے تو بچے تھے، یتیم تھے، ایک تو یتیم پھر چھوٹے بچے، تو یہ اپنے گاؤں والوں کا، شہر والوں کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس دیوار کو ٹھیک کر دیجیے۔ اس دیوار کو انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اور اجرت بھی نہ لی۔ اس سے ہم ایک بات کا پتہ چلا کہ کوئی میکینیکل ہو
یا کوئی اور کام ہو، کسی غریب کا کام نکال دے تو اگر اس سے ممکن ہو کہ غریب کے روپے نہ لیے جاوے تو وہ نہ لے لے، کسی غریب کی ہیلپ اور مدد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بیچارہ چلو غریب ہے، کام کر دیا، کچھ روپے نہیں لینے، چھوڑو، تو اس طرح کسی غریب کی اگر کوئی مدد کرنا چاہے اور اجرت لینا نہ چاہے تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک مدد ہو جائے گی۔ اب یہ دیوار کیوں ٹھیک کرائی؟ دیوار حضرت خضر علیہ السلام جیسے نبی، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، آسمانوں سے حکم آ رہا ہے کہ خضر فلاں بچوں کی دیوار کو ٹھیک کرو۔ حضرت خضر کو دوڑایا جا رہا ہے، سفر کرایا جا رہا ہے، اور ان کو تھکایا جا رہا ہے، نبی کو تھکایا جا رہا ہے، اور بچوں کی دیوار کو ٹھیک کرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا باپ، ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، صالح آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے کچھ خزانہ نیچے چھپا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو کام لگے گا۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ بچوں کی فکر، مستقبل کی فکر باپ کرے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ماں باپ کو بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو اتنا، اپنے بچوں کو اتنا تونگر بنا دو، اتنا صاحب مال بنا دو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری سمجھے، ایک باپ کا فریضہ سمجھے، اخلاقی فریضہ، اور ایک باپ کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں مروں، اس سال میں مروں کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ایک باپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، بڑے بیمار ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیمار تھے۔ حضرت سعد نے کہا کہ نبی اللہ دعا کیجئے، شاید میرا آخری سفر ہے، میرے آخری ہے۔ تو حضرت سعد نے پھر کہا کہ نبی اللہ، میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، سارا نہیں۔ تو پھر کہا کہ آؤ بھاگ رہنے دو اور 3 حصے میں اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کہا کہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ پھر کہا آدھا؟ کہا نہیں۔ پھر کہا پاؤ؟ کہا چلو ٹھیک ہے، چوتھا حصہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور دوسرے 3 حصے رہے اپنی اولاد کے لیے باقی رکھ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی باپ مرے تو وہ اتنی دولت چھوڑ کر مرے کہ وہ اپنے بچوں کی بھرن پوشن ہو سکے، اور اپنے بچوں کی ان کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو یہ باپ کا جذبہ ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے کرے، ضروری نہیں ہے لیکن کرے اتنا کہ بچے کسی کے محتاج ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں۔ الغرض اس سے بات معلوم ہوئی کہ اولاد کی مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک نیک باپ تھا، انہوں نے فکر کی۔ تو یہ خزانہ کیوں چھپایا گیا اور دیوار کیوں ٹھیک کرائی گئی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی کو حکم دیا، دوڑایا، سفر کرایا اور دیوار ٹھیک کرائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی، آدمی کی نیکی اس کو تو کام دیتی ہے، اس کو تو فائدہ دیتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت آباد کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ یہ نیکی کا اثر ہے، یہ نیکی کا۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کی نیکی اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد کو، ایک نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اس کے کنبے کو، اس کے خاندان کو، اس کے آس پڑوس کے لوگوں کی اللہ حفاظت کر دیتا ہے۔ یہ ہے نیکی۔
ایک آدمی نیک ہوتا ہے اس کی نیکی کا اثر دور دراز تک ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے پوچھا، ان کا خادم تھا، تو پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں نیک آدمی کے پاس میری قبر ہو، وصیت کرتے ہیں اور چاہت ہوتی ہے، تو کیا کسی نیک آدمی، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ جنت البقیع میں ہمیں جگہ دے دینا، صحابہ کے جوار میں ہمیں جگہ دے دینا، صحابہ کے پاس ہمیں جگہ دے دینا، دعا کرتے ہیں، تو کیا ایک نیک آدمی کی قبر پاس میں ہے، اس کا اثر اور اس کا فائدہ پاس والے کو ہوتا ہے؟ حضرت نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب بعد میں دے دوں، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہی خادم حضرت کو پنکھا دے رہا تھا، بجنا جو کہتے ہیں، بجنا اس زمانے میں بجنا ہوتا تھا، اب تو بجنا ختم ہو گیا، پہلے بہت ہوتے تھے ہمارے یہ بڑے بزرگ، اور ہم نے بھی دیکھے بجنا ہوتا تھا، جب بھی لائٹ جاتی تھی بیچاری بوڑھی عورتیں وغیرہ پنکھا جلاتی تھی اور بجنا جلاتی تھی، ایک بجنا یہ بھی آتا تھا، ایک بجنا گول گول گھومتا تھا، یہ زمانے دیکھے ہیں دیکھنے والوں نے، بڑے اچھے زمانے تھے۔ الغرض تو حضرت کو وہ آدمی پنکھا جل رہا ہے، بجنا دے رہا ہے، خادم سے پوچھا کہ بھائی تم یہ مجھے ہوا دے رہے ہو، برابر مجھے ہوا دے رہے ہو کہ سب کو دے رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو۔ کہا ہوا دوسرے پر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ پنکھے کا اثر دوسرے پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ ہاں، تیرے سوال کا جواب کہ جب کوئی نیک آدمی دفن ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دفن ہوتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جب اترتی ہے اور جب جنت کی ہوائیں چلتی ہے تو پاس والا چاہے گنہگار ہو اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ الغرض تو جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا فائدہ اس کو تو ہوتا ہے، اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب نماز میں ہوتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے میری اولاد کا مجھے خیال آتا ہے تو میں نماز کو بڑھا دیتا ہوں، میں نماز کو زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ میری نماز کی برکت سے میری اولاد کی حفاظت ہو جائے۔ نماز ہم پڑھیں گے، ہماری تو حفاظت ہوگی، اولاد کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یعنی بغداد کو امن و امان میں رکھا ہے۔ ایک اللہ والا ہے شبلی، حضرت شیخ شبلی، اللہ شبلی کی وجہ سے پورے بغداد کی حفاظت کرائی۔ فرماتے تھے میری برکت سے اللہ تعالیٰ پورے شہر کی حفاظت فرمانا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، تو دائلگ کے کفاروں نے بغداد پر حملہ کیا اور پورے بغداد کو قبضے میں لے لیا۔ اس وقت لوگوں کی زبان سے نکلا کہ دو مصیبتیں ہم پر لاحق ہوئی، دوہری مصیبتیں ہمیں لاحق ہوئی، ایک تو شبلی ہم سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، اور دوسرا کہ بغداد کے اوپر قبضہ ہو گیا، ان کے مرنے کے بعد قبضہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی نیکی کا اثر اور نیک لوگوں کی نیکی کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اولاد کو بھی ہوتا ہے، اولاد کے اولاد کو ہوتا ہے، خاندان کو ہوتا ہے، پاس پڑوس والوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو نیک بننا چاہیے۔ اور حضرت ابی ابن حکیم، یہ نام میں ذرا بھول رہا ہوں، ابن حکیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی کی نیکی کا اثر 7 صدیوں تک ہوتا ہے، اور ایک بدکار کی، ایک برے آدمی کی برائی کا اثر اور گناہ کا اثر 7 صدیوں تک ہوتا ہے۔ یعنی نیکی کرو گے تو اولاد کی اولاد کی اولاد کو 7 صدیوں تک فائدہ ہوگا، اور گناہ کرو گے تو گناہ کا اثر صدیوں تک تباہی مچائے گا ان کی اولاد میں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نیکوکار بننے کی کوشش کرے۔ جتنے ہم نیک ہوں گے اتنے ہی گھر کا ماحول اچھا ہوگا، گھر میں برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی۔ الغرض حضرت خضر علیہ السلام نے ان یتیم بچوں کے لیے بہت بڑا کام کر دیا کہ خزانہ چھپانے کے لیے انہوں نے
दीवार को दुरुस्त कर दिया। इससे उलमाए किराम ने लिखा है कि आदमी किसी नेक आदमी की औलाद है, कोई नेक औलाद है, अल्लाह वालों की औलाद है, सुलहा की औलाद है, उलमा की औलाद है, उनकी औलाद के साथ रियायत से काम लें। उनकी औलाद को अगर फायदा पहुंचा सके तो फायदा पहुंचाए, इससे मालूम हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो नेक आदमी की औलाद की दीवार को सीधा कराया हजरत खिजर से, और हजरत खिजर ने फायदा इनको पहुंचाया क्योंकि उनका बाप नेक था। इससे मालूम हुआ कि जिस नेक बाप की औलाद है, कोई नेक आदमी है, उसकी औलाद है, उसके साथ आदमी को रियायत करना चाहिए, भलाई का मामला करना चाहिए, अच्छा मामला करना चाहिए। अलगर्ज इस रमजान 2025 के दर्स कुरान का बहुत सारे फायदे हम आपके सामने रखे, और जुल्करनैन का वाकया, हजरत सालेह का वाकया, इसमें बहुत सारे फायदे आपके सामने बयान किए। हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, इसमें तो अनगिनत आपके सामने नसीहतें और दर्स कुरान के फायदे आपके सामने रखे। बात इतनी सी है, सुनते तो रहते हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस पर हमारा अमल होना चाहिए। अब कब तक हम जिंदगी ऐसी ही गुजारते रहेंगे जैसे एक जानवर गुजारता है? रोजाना हमारी जिंदगी गुजरते हैं, उठते हैं, चले फिरे, नमाज पढ़ी न पढ़ी और हमारी जिंदगी गुजर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जिंदगी तो देखते ही देखते गुजर जाएगी। ये 26 रोजे कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहला रमजान है जो इतना जल्दी गुजरते देखा। वक्त इतना ही है लेकिन बरकत नहीं, वक्त उतना ही लेकिन बरकत नहीं, इतना जल्दी गुजरते कभी नहीं देखा। अलगर्ज तो ये बरकतें उठती जा रही है, बरकतें उठती जा रही है। हमारी जिंदगी जितनी बाकी है उतनी जिंदगी हम अच्छाइयों में गुजारें, अखलाक के गुजारें, हमारे मामलात और माशरत अच्छे हों। जितनी भी नसीहतें की है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तकवा नसीब फरमाए। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसी तरह आइंदा साल हम इस तरह मिलकर बैठेंगे और इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठेंगे और इसी तरह हम एक दूसरे के साथ मुज़ाकरा करेंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह दर्स कुरान सुनेंगे। अल्लाह ताला जितनी भी ये हमने बात कही सुनी, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह शर्फ कबूलियत से नवाजे और अल्लाह ताला मजीद हमें दर्स कुरान करने की, बयान करने की और सुनने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी तफसीर 2 दिन शुरू की जाएगी। लॉकडाउन से बंद कर दी गई थी और कुछ मशगूलियों की वजह से मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ा ना सका, लेकिन रमजान के बाद पुख्ता इरादा है। हमारे बाज़ बुजुर्गों ने, मुफ्ती मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना मुफ्ती कराम साहब वगैरह ने, जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, इन्होंने अइम्माए किराम को ये हुक्म दिया है कि आप तफसीर शुरू कीजिए। मुझे भी इन्होंने कहा कि आपकी तफसीर जारी थी, आड़े दिनों में रमजान के अलावा आपने क्यों बंद कर दी? आप कम से कम 2 दिन भी जारी रखें। तो इंशाअल्लाह जुमा के रोज और शनीचर के रोज 2 दिन इंशाअल्लाह दर्स कुरान होगा, तफसीर कुरान होगा। आप हज़रात से गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को और सुनने को और अमल के लायक बातें आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। तो आप इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग तशरीफ लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और मुझे आपके आने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे आपके आने से इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनकी तवज्जो की वजह से और जिनकी नूरानियत और जिनकी बरकत की वजह से मेरे अंदर से बातें निकलती हैं। कितनी बातें ऐसी होती है मैं कभी देखकर भी नहीं आता, लेकिन ऑटोमेटिक वो बातें निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के रजिस्टर में वो अल्लाह के वली हैं।